میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شرط لی کہ میں ہر مسلمان کا ہیروا بنوں۔ جس دن کوفے کا حاکم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، لوگ بے چین تھے، فضا میں ایک اداسی تھی۔ تب ایک شخص کھڑا ہوا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا، اللہ سے ڈرو جس کا کوئی شریک نہیں، سکون اختیار کرو جب تک نیا امیر تم تک نہ آ جائے، اور مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرو کیونکہ وہ معاف کرنے والا شخص تھا۔ یہ الفاظ تھے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ پھر انہوں نے کہا، میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شرط لی ہر مسلمان کی ہیروائی، اور میں نے یہ شرط قبول کی، اور پھر اللہ کی قسم، اس مسجد کے رب کی قسم، میں تم سب کا ہیروا ہوں۔ پھر انہوں نے استغفار کیا اور ممبر سے نیچے اتر گئے۔ کیا تم سوچ سکتے ہو ایسا وقت جب حکومت بدل رہی ہو، قوم غم میں ہو، تو صحابی کیا پیغام دے رہے ہیں؟ سیاست نہیں، فتویٰ نہیں، اقتدار کی دوڑ نہیں، بلکہ اللہ کا خوف، نرمی، صبر اور ہیروائی۔ کیا آج ہم اپنے معاشرے میں ایسا کردار، ایسی بات، ایسی نیت دیکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بھائی کے لیے وہی چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں؟ اسلام صرف عبادات نہیں، اسلام صرف نعرے نہیں، اسلام وہ ہے جب دل کے اندر سچائی ہو، ہیروائی ہو اور اخلاص ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین ہیروائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں بھی جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دل کا سچا بنا دے، ایسے ہیروا جو مسجد کے رب کی قسم کھا کر کہے کہ وہ مخلص ہے۔